السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب العالمین بندوں پہ ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، کہ رب العالمین کسی پہ بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور کہیں پہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اس لیے اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھنی چاہیے اور رب العالمین کے بارے میں بری سوچ نہیں رکھنی چاہیے۔ شیطان کئی دفعہ ہمارے ذہنوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور ان وسوسوں کو جھٹک دینا چاہیے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 دفعہ پڑھ کے بائیں سائڈ پہ پھونک کر کسی اور معاملے میں سوچنا شروع کر دینا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس یہودی اور عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا پھر میرے اوپر ایمان نہ لایا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ آدمی جس کو آپ کی آمد کا علم ہی نہیں ہوا، جس کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کوئی نبی تھے جن کا نام جناب محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اوپر اللہ کا کلام قرآن پاک نازل ہوا، اور وہ اسی حالت میں فوت ہو گیا، تو اس کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ جہنم میں وہ جائے گا جس کو آپ کی آمد کا علم ہوا، پتہ چلا کہ محمد آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی ہونے کا کہہ رہے تھے، قرآن لے کر آئے تھے، نماز پڑھنے کا کہتے تھے، توحید کا حکم دیتے تھے، شرک سے روکتے تھے، اس کے باوجود وہ شرک پہ رہا اور اس نے آپ کا دین سیکھنے کے سلسلے میں کوئی کوشش نہیں کی، جان بوجھ کر کوتاہی کی، تو یقیناً ایسا آدمی جہنم میں جائے گا۔ لیکن ایک آدمی کو آپ کی آمد کے بارے میں علم ہی نہیں ہوا تو وہ آدمی جو ہے اس کے بارے میں نہیں آتا کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ ان کے بارے میں کیا ہوگا آگے چل کے اس بارے میں بات کروں گا۔ اب رہا بھائی کا یہ کہنا کہ جیسے ہم مسلمان دوسرے ادیان میں دلچسپی نہیں لیتے، تو میرے بھائی ہم دلچسپی کیوں لیں؟ ہمیں تو صاف صاف معلوم ہو چکا ہے کہ رب کون ہے، نبی کون ہے۔ اب کسی اور دین میں دلچسپی لینا اپنے دین پہ شکوک و شبہات ظاہر کرنے کے مترادف ہے۔ ہاں وہ لوگ دلچسپی لیں، کیونکہ وہ حقیقت تک نہیں پہنچ سکے۔ بت کی پوجا کرنا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر کی پوجا کرنا، عیسیٰ علیہ السلام بشر ہیں، انہیں رب ماننا، معبود ماننا، جن لوگوں نے یہ دین اختیار کیا ہوا ہے انہیں چاہیے کہ وہ حق دین تلاش کریں۔ اور رب العالمین نے ہر انسان کو توحید پہ پیدا کیا ہے۔ صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے والدین اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی وغیرہ بنا دیتے ہیں۔ تو توحید دے کر اللہ نے ہر ایک کو بھیجا ہے۔ اب اگر کوئی ایسے معاشرے میں پیدا ہوا ہے جہاں اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا علم ہی نہیں ہوا، وہ تو معذور ہے۔ لیکن جن کو علم ہو گیا کہ آپ آئے ہیں، آپ توحید کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، شرک سے روکتے ہیں، ان پہ واجب ہے کہ آپ کا دین سیکھیں، اللہ کا کلام پڑھیں، آپ کے بارے میں معلومات لیں۔ موقع ملنے کے باوجود انہوں نے اگر سستی دکھائی تو ایسے لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ لیکن ہم نام لے کر کسی کا نہیں کہیں گے کہ فلاں آدمی چونکہ اس نے آپ کے دین میں دلچسپی نہیں لی، عیسائیت پہ فوت ہوا ہے تو جہنم میں جائے گا۔ یہ معاملات ہم اللہ کے ثبوت کرتے ہیں، لیکن عام طور پہ ہم یہی بات کریں گے کہ جو بھی لوگ عیسائیت پہ ہیں، یہودیت پہ ہیں، ہندو ہیں، اور آپ کے بارے میں ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے پھر بھی آپ کے دین میں دلچسپی نہیں لی، آپ کا دین نہیں سیکھا اور قبول نہیں کیا، تو جہنم میں جائیں گے۔ اور آخری جو نام لے کر فیصلہ کی جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا، یہ ہم اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون تھا جس نے سستی کی ہے اور کون ہے جس نے دین سیکھنے کی کوشش کی ہے، کون ہے جسے آپ کے دین کے بارے میں معلومات مل ہی نہیں سکیں۔ اور یہاں پہ وہ حدیث ذہن میں رہنی چاہیے جسے امام احمد روایت کرتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ سے مینٹل شخص کہے گا کہ یا اللہ مجھے تو میرے پاس عقل ہی نہیں تھی، مجھے تو دین اسلام کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہو سکا۔ ایسے ہی بہرا کہے گا کہ میں تو سنتا ہی نہیں تھا، اس لیے مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس طرح کے 2-3 اور آدمی جو واقعی معذور تھے اللہ کے سامنے اپنا عذر رکھیں گے، اللہ ان کا عذر قبول فرمائیں گے، اور پھر ان کا روز قیامت امتحان ہوگا، اور امتحان یہ ہوگا کہ ان سے کہا جائے گا کہ وہ جہنم کی آگ ہے، اس میں داخل ہو جاؤ۔ اب اگر وہ اللہ کی بات مان لیں گے تو وہ امتحان میں کامیاب قرار پائیں گے، جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ وہ جہنم کی آگ جو ہوگی ان کے لیے جہنم کی آگ نہیں بنے گی، اس کی بجائے انہیں جنت میں بھیجا جائے گا۔ اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کے بجائے یہ سوچ کر کہ جہنم کی آگ میں ہم کیوں داخل ہوں نہیں جائیں گے، تو امتحان میں ناکام ٹھہریں گے، تو پھر ان کا انجام برا ہوگا۔
تو یہ تمام، اور اللہ تعالیٰ 15ویں اس پارے میں فرماتے ہیں وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ہم اس کی طرف اپنے کسی رسول کو نہ بھیج دیں۔ تو جن تک اللہ کے رسول کا نام پہنچا، آپ کی کچھ نہ کچھ تعلیمات پہنچیں، اللہ کا کلام پہنچا اور انہوں نے اس میں دلچسپی نہیں لی بلکہ اس کی مخالفت کرتے رہے، یقیناً ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اور جن کو پتہ ہی نہیں چل سکا آپ کی آمد کا، تو وہ اس عید کی وجہ سے بھی معذور ہیں، ان کا ہو سکتا ہے روزے قیامت امتحان ہو۔ برحال ان کے بارے میں فائنلی بات کرنا ہمیں اس بارے میں کوئی ضرورت نہیں ہے، بس یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ رحمان و رحیم ہیں، کسی پہ ظلم کرنے والے نہیں ہیں، اور جو واقعی معذور ہوا یقیناً اللہ اس کے اوپر ظلم نہیں کریں گے۔ واللہ تعالی اعلم۔